کیفیت جو مقصد بتایا گیا تھا تکاثر فی الاموال تفاخر بینکم، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ. کہا ہم اس جذبے کی رعایت کرتے ہیں تمہاری. یہ انسان کے اندر انسٹنکٹ ہے، ایک بڑھ جانے کا جذبہ، دوسرے سے آگے چلے نکل جانے کا جذبہ، یہ جذبہ ہے. کہنے کہ جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، تمہیں میدان ایک اور دیتے ہیں ہم. تمہارا میدان یہ نہیں ہے، کرکٹ نہیں تمہیں کھیلنا آتا، چاہتے ہو دوسروں سے آگے چلنا، تم فٹ بال کی طرف آ جاؤ، وہاں اس جذبے کی تسکین ہو جائے گی. یعنی وہ میدان بدل دیتا ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آؤ ہم تمہیں بتائیں، ایک دوسرے سے بڑھنا ہے نا، تو خدا کا دیا ہوا جو پروگرام ہے اس راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. حفاظت کا سامان وہاں مل جائے گا، آگے جاؤ گے آخر میں تو جنت کی زندگی میسر آ جائے گی. 4 لفظ ہیں عزیزان من، کائنات کے چاروں گوشے آ گئے. کون سی جنت؟ کا عرض السماء والارض. ہمارے تو ذہن میں یہ ہے نا کہ وہ مرنے کے بعد وہاں جائیں گے، کوئی ایک مقام ہے وہاں جنت کا، ذہن میں یہی کچھ آتا ہے، وہ باغ ہے اور اس میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک مقام خاص. پہلے جنت کہ جو اس ارض و سما میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. جنت، یہاں بھی جنت کی زندگی آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جو جہنم میں زندگی بسر کر سکتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ جنت کی زندگی کہتے کس کو ہے. تو وہ جنت کسی خاص مقام کے اوپر نہیں ہے. جنت عرضها كعرض السماء والارض. ارض و سما ساری کائنات میں پھیلی ہوئی. جہنم کے متعلق بھی تو یہی کہا تھا، محیط بالکافرین. وہ تو آج بھی گھیرے ہوئے ہیں تم. اب یہاں یہ سوال ہوتا تھا پیدا کہ ساری کائنات میں اگر جنت پھیلی ہوئی ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ تو وہ تو وہی ہے نا کہ جو لوکلائز کر دے، لوکیٹ کر دے، اس کو کسی خاص مقام میں اس کو مقید کر دے اگر، تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ سارے مقام میں اگر جنت ہی ہے تو پھر جنت کا مقام کون سا ہے؟ مقام نہیں ہے عزیزان من، یہ کیفیات کا نام ہے. بہرحال یہ مسئلہ کسی دوسری طرف چلا جائے گا. وہ جنت کے جو ارض و سما میں پھیلی ہوئی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کر رکھی ہوئی ہے وہ ہم نے ان کے لیے جو صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں ان حقائق پر، اور پھر اس کو سچا کر دکھاتے ہیں اپنے ایمان کو، جیسا پہلے کہا گیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اب آگے پھر ہم مذہب والوں کی طرف کہ یہ جنت اللہ کا فضل ہے. یوتی ہے من یشاء، ترجمہ انہوں نے کر دیا کہ جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے. میرے تمہارے کچھ کرنے سے تو ہوتا ہی کچھ نہیں، جسے وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو اوپر کہتا ہوا چلا آ رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ تمام جد و جہد، یہ کوششیں، نیک عمل، یہ سارا کچھ یہ کاہے کے لیے؟ اگر یہ کچھ ملنا اسی کو ہے جس کو دینا چاہے اس کو دے. تو میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی یہ چیزیں کہ پہلے ہمارے ہاں ملوکیت آئی جس میں نہج زندگی یہ ہو کہ وہ بادشاہ کا کہا جو وہ کہہ دے وہ ہوگا. مزاج شاہ گاہے بسلام برنجن و گاہے بدشمان خیالات بخشن. مزاج شاہ کا کیا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہے تم نے سلام کیا اور اس نے کہا گردن اڑا دو اس کی، کبھی ایسا ہے کہ تم نے گالی دی اس نے کہا خلط دے دو اس کو، موج ہے میسا. مزاج شاہ اوتھے کی پرواہ راگ اوتھے بے پروائیاں پھڑ لے عملہ والیاں نو چھڑ دے اوگن ہار نو. قادر مطلق ایسا کون روک سکتا اس کا
یعنی اس ٹائپ کا خدا ہم نے بنایا جس ٹائپ کا جہاں نیچے بادشاہ تھا ہمارا سلطان، اور اس سلطان کو کہا ذل اللہ علی الارض، یہ خدا کا سایہ ہے اس زمین پہ، تو وہ اوپر اسی قسم کا وہ خدا بنایا، اسی قسم کا یہ خدا بنایا، یہ سلطان بنایا۔ تو میں یہ شاہ والی بات پھر جو تھی اس کے ترجمے یہ ہوئے کہ جو چاہے صاحب، نہ قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ کسی کا عوض، نہ معاوضہ، نہ کوئی صلہ، نہ اجر، سوال نہیں ہے، جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے جہنم میں بھیج دے۔ تصور ہی یہ آ گیا، اور پھر تقدیر آ گئی اس کے بعد کہ سارا کچھ پہلے سے لکھ دیا، پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا جہنمی اور جنتی، نہ پیدا ہونے میں اس کا کوئی اختیار بیچارے کا، یعنی اس نے کہیں درخواست دی تھی کہ جی مجھے ضرور پیدا کر کے جنت میں بھیج دیجیے، دنیا میں بھیج دیجیے، کچھ نہیں، کسی بچے کے اختیار میں نہیں، کو پوچھا ہی نہیں کسی نے، وہ بھیج دیا۔ بھیج دینے کے بعد یہ کہ اچھا تم میں سے جس کو جی چاہے گا ہم جنت میں بھیج دیں گے، جس کو جی چاہے گا جہنم میں بھیج دیں گے، ملاحظہ فرماؤ۔ یہ اب تقدیر کا مسئلہ، اور تقدیر کی اہمیت، 5 ارکان ایمان کے تو قرآن نے بتایا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، 5 ہیں۔ اور معلوم نہیں آپ لوگوں کو کبھی وہ کہ یہ کلمہ جو ہے یہ نہیں، یہ ایمان جو ہے بتفصیل پڑھنے کی کہیں موقع ملا یا نہیں؟ پہلے ہوا کرتا تھا، نکاح کے وقت پڑھایا کرتے تھے، اب اس کی جگہ بھی قانون آ گیا ہے، یہ وہ پڑھاتے بھی نہیں ہیں، پڑھائیں بھی تو پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھنے والے کو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ 5 تو یہ خدا نے مقرر کیے، اور اس کے اندر والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی، یہ انہوں نے درمیان میں داخل کر دیا جزو ایمان تقدیر۔ اللہ اکبر، جرت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ خدا مقرر کرتا ہے 5 اجزاء ایمان، وہ کہتا ہے ان پر ایمان لانے سے مومن ہو تو ان کے انکار کرنے سے کافر ہو، وہ کہتے ہیں 5 نہیں 6، چھٹا ان کا یہ تقدیر کا، دور ملوکیت کا، بادشاہت کا، جو جیج میں آئے کرے، یہ آپ کے ہاں جزو ایمان بنا دیا ہوا ہے۔ اور بڑے بڑے آپ کے ہاں کے یہ علماء کرام، ان کی کتابوں میں ایک پورا حصہ ہوتا ہے یہ چھٹے جز کا۔ بات لمبی ہو جائے گی اور وقت ہو گیا، ورنہ میں بتاؤں کہاں کہاں یہ ہوتا ہے۔ میں یشاء، جسے چاہے جو چاہے وہ کرتے، تو سارا کچھ جو کچھ سارے قرآن میں اس زور دیا ہے اس نے عمل کے اوپر، کام کے اوپر، جہاد کے اوپر، سارا واش آؤٹ ہو جاتا ہے اسی عقیدے سے کہ بھئی ہونا تو وہ ہے جو وہ چاہے گا، خام خواہ ٹکرے مارنے سے حاصل کیا ہوگا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بہت عظیم فضل کا مالک ہے۔ سورہ آگے آتی ہے وہ آیت تقدیر کے متعلق، دیکھیے میں نے کہا ساتھ ہی وہ آیت بھی آ گئی، لیکن اب وقت ہو گیا ہے۔ سورہ الحدید کی آیت 21 تک ہم آ گئے، 22ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔